السلام علیکم دوستو، میں ہوں مون بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں مون بھٹی آفیشل 1۔ تو آج ہم بات کریں گے امریکہ اسرائیل دوستی کے بارے میں۔ یہ دوستی اتنی ہی پرانی ہے جتنا اسرائیل۔ 1948 میں جب اسرائیل اسٹیٹ وجود میں آیا تو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیری پرول پہلے وہ لیڈر تھے جنہوں نے اسرائیل کو ایز اے کنٹری ریکگنائز کیا تھا۔ یو ایس کی اس ریکگنیشن کے پیچھے دو وجہ تھی۔ پہلی وجہ ٹرومین اور ایڈورڈ جیکبسن کی دوستی تھی۔ جیکبسن ایک بزنس مین تھا جو کہ امریکی پریزیڈنٹ کا دوست اور بزنس پارٹنر بھی تھا، اور دوسری وجہ تھی اسرائیل کی اسٹریٹجک لوکیشن۔ اسرائیل ایک چھوٹا اور کمزور ملک تھا جس کو طاقتور اور بڑا بنانا یو ایس کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ چاروں طرف سے عرب ملکوں سے گھرا ہوا تھا۔ یو ایس نے اسرائیل کی ملٹری کو مضبوط بنانے کے لیے ہر طرح سے مدد کی۔ یو ایس پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی نے 1962 میں یہ کہا تھا کہ امریکہ اسرائیل کا یہ رشتہ بہت خاص رشتہ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا، اور یہ رشتہ 1967 میں اور مضبوط تب ہوا جب اسرائیل نے اکیلے عرب کولیشنز کو ہرایا۔ اس جنگ سے اسرائیل کو بہت کم نقصان ہوا، اور وہیں عرب ممالک کو اس جنگ نے ایسا ڈیمورلائز کیا کہ وہ اب تک اسے باہر نہیں آ سکے۔ جنگ جیتنے کے بعد اسرائیل نے نئے علاقے جیسے غزہ اور ویسٹ بینک پر قبضہ کر لیا، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل سپر پاور آف مڈل ایسٹ بن گیا۔ ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ اسرائیل نے اکیلے ہی لڑی تھی، کیونکہ اس وقت یو ایس ایک ویتنام میں ایک جنگ لڑ رہا تھا۔ یہ بات کسی حد تک صحیح ہے کہ یو ایس اس وار میں ڈائریکٹ انوالو نہیں تھا، اور ہو سکتا ہے کہ یو ایس اس وقت اسرائیل کی مدد کرنے کے قابل بھی نہ ہو، لیکن یہ بات سچ ہے کہ یو ایس نے اس جنگ سے پہلے اسرائیل کی فوج کو اتنا طاقتور اور مضبوط کر دیا تھا کہ وہ عرب ممالک کی نکارہ کولیشن کو صرف 6 دنوں میں آسانی سے ہرا سکتا تھا۔ 1967 کی جنگ کے بعد یو ایس کو یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ اسرائیل پر جو خرچہ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، اور اس کے رزلٹس اچھے آ رہے ہیں۔ اس لیے یو ایس نے اسرائیل کو اور زیادہ ایڈوانسڈ ہتھیار بیچنا شروع کر دیے۔ ان ہتھیاروں کو خریدنے کے لیے یو ایس نے اپنے ہی بینک سے اسرائیل کو مارکیٹ سے کم انٹرسٹ پر لون دینا شروع کر دیے۔ 1980s اور 90s میں یو ایس نے اسرائیل کے ساتھ مل کر بہت سارے ڈیفنس ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پروگرام پر کام کرنا شروع کر دیا۔ 1999 میں یو ایس پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان ایک پیس ڈیل قائم کی، اور ساتھ ہی ہر سال اسرائیل کو بلینز آف ڈالرز ایز اے ملٹری ایڈ دینے کا وعدہ کیا۔ تب عرب ممالک شاید امریکہ سے یہ پوچھنا بھول گئے تھے کہ ایک طرف آپ منصف بن کر پیس ڈیل سائن کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف اسرائیل کو اتنی ملٹری ایڈ بھی دے رہے ہو، اور اگر پیس ڈیل سائن کر لی ہے تو اسرائیل کو اتنی ملٹری ایڈ دینے کی کیا ضرورت ہے۔ 9/11 اٹیک کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی دوستی اور مضبوط ہو گئی۔ 9/11 اٹیک میں امریکن انٹیلیجنس سسٹم کی ناکامیاں پوری طرح سے ایکسپوز ہو گئیں، اور وہیں اسرائیل کی ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس سسٹم یو ایس سے کافی حد بہتر ہو چکا تھا، جس نے 9/11 وار میں یو ایس کی کافی ہیلپ کی۔ 2011 میں اسرائیل نے اپنا آئرن ڈوم سسٹم امپلیمنٹ کیا، جو کہ شارٹ رینج ایئر میزائل ڈیفنس سسٹم ہے۔ آئرن ڈوم اسرائیل میں آنے والے کسی بھی طرح کے راکٹ کو ہوا میں ہی تباہ کر دیتا ہے۔ ویسے تو یہ سسٹم اسرائیل نے اکیلے ہی بنایا تھا، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے آئرن ڈوم کو یو ایس نے فائنینشلی سپورٹ کیا ہے۔ بی بی سی کے مطابق 2011 سے یو ایس نے آئرن ڈوم کو $1.6 بلین کنٹریبیوشن کیا ہے۔ 2019 میں سائن کیے گئے ایک میمورنڈم کے مطابق اسرائیل کو ہر سال یو ایس سے $3.8 بلین کی ملٹری ایڈ ملتی ہے، جو کہ 2022 میں اسرائیل کے ٹوٹل ملٹری بجٹ کا لگ بھگ 16% حصہ تھا۔ لیکن اب اسرائیل یو ایس کی مدد پر اتنا ڈیپینڈ نہیں کرتا جتنا پہلے کرتا تھا، کیونکہ اسرائیل نے اپنی مینوفیکچرنگ کیپیبلٹیز کو بہت مضبوط کر لیا ہے۔ اب تک اسرائیل ایسے 2 یا 3 ویپنز یا فائٹر جیٹ ہیں جو یو ایس کی مدد کے بنا نہیں بنا سکتا، جیسے F-16 اور F-35 فائٹر جیٹس، لیکن ان کے بھی اب کچھ پارٹس اسرائیل خود بناتا ہے۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود ویپنز کا 14th لارجسٹ امپورٹر ہے، جس کا 92% حصہ یو ایس سے آتا ہے، اور اگر بات کریں ایکسپورٹ کی تو اسرائیل دنیا کا 10th لارجسٹ ویپنز ایکسپورٹر ہے۔ افغانستان اور ویتنام میں امریکہ کی ہار کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان ممالک کے ارد گرد کسی اسرائیل کی جیسے ممالک کا نہ ہونا، یعنی وہاں امریکہ کو بہت دور سے آ کے اکیلے ہی لڑنا پڑا، جس وجہ سے امریکہ کو افغانستان سے ہار کر واپس جانا پڑا۔ 2013 میں یو ایس پریزیڈنٹ بائیڈن، جو کہ اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نہ ہوتا تو اسے ایک اسرائیل بنانا پڑتا۔